السلام علیکم ناظرین آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں اسلام آباد نیوز اردو، اور میرے ساتھ اس وقت عمران خان کی لیگل ٹیم ساری موجود ہے. جوا صاحب ہیں، بقایا سارے دوست آئے ہوئے ہیں. ہم اس وقت سپریم کورٹ میں موجود ہیں. تو آج سو موٹو نوٹس میں چیف صاحب کیا کرتے ہیں، ہم چیف صاحب کی سپورٹ کے لیے آئے ہیں. تو دوست ہیں، ان سے پوچھتے ہیں اظہار یکجہتی کے لیے یہ کیا کہیں گے قانون کی حکمرانی کے لیے. جی سر، کیسے مزاج ہیں؟ کیا کہیں گے سر آج کی سماعت کے حوالے سے؟ گزارش یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے، پاکستان میں رول آف لا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے تو ہم بھولتے ہی پھر رہے ہیں، اور پاکستان کے وکلاء نے ہر دور میں اس کے حصول کے لیے جدوجہد کی. 2007 کی تحریک بھی، وکلاء تحریک بھی اسی مقصد کی خاطر. بدقسمتی سے ہم اپنی وہ منزل حاصل نہیں کر سکتے، اور آپ نے دیکھا کہ ہمیشہ وکلاء کا یہ موقف رہا ہے کہ انصاف سب کو ملنا چاہیے، بلا تمیز ملنا چاہیے، اور ایک جج کے سامنے امیر اور غریب کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے، طاقتور اور کمزور کا کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے. اور ہماری پاکستان کی عدالتی تاریخ بتاتی ہے کہ طاقتور کو ریلیف ملا ہے اور غریب کو کچلا گیا ہے، عوام کو کچلا گیا ہے اور طاقتور کو ریلیف دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی عوام انصاف کے اس عدالتی نظام سے مطمئن نہیں ہے، اور ان کو یہاں سے انصاف کی توقع نہیں ہے. اور اس بات کی کے اوپر مہر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے لیٹر لکھ کر لگا دی ہے، اور یہ بات عیاں ہو گئی ہے کہ جہاں طاقتور اور عوام کا کیس آئے گا وہاں طاقتور اپنا کھیل کھیلے گا. اور جیسا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اور بقیہ عدالتوں میں کھیلا جا رہا ہے، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ججز کا. کسی طرح بھی اور کسی وجہ سے بھی ان کو یہ خیال آیا کہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اور رول آف لا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے انہوں نے خط لکھا ہے کہ کس طریقے سے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے. تو بلیک میلنگ کا وجہ ہی یہی ہے کہ پاکستان میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری نہیں ہے اور رول آف لا نہیں ہے، اور ہم جوڈیشری کے ساتھ اس لیے کھڑے ہیں کہ پاکستان میں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری آئے اور رول آف لا. جنجوا صاحب 2007 میں بھی ہم سارے کھڑے ہوئے، سڑکوں پہ آئے، ہم نے جیلیں بھی دیکھی، بہت برا وقت تھا. تو اس وقت اتنے کرائشز نہیں تھے. اس دفعہ تو ڈائریکٹ انہوں نے ججز کو نشانہ بنا لیا. تو ججز کو، جوڈیشری کو بھی سارا پتہ ہے کہ کیا ان کے ساتھ ہوا ہے، طاقتور لوگوں نے کیا ہے. آج ہم سارے اظہار یکجہتی کے لیے تو ادھر آئے ہیں. کیا آپ امید رکھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب ہیں، قاضی صاحب، یہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ آپ ان کے لیٹر لکھنے کی بنیاد پر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں. پاکستان کی تاریخ، عدالتی تاریخ بھری پڑی ہے جس میں پاکستان کی اسمبلیوں کو توڑنے، ان کو بحال کرنے، اور ذوالفقار علی بھٹو کو سزائے موت دینے، اور اس طرح کے بے شمار کیسز ایسے ہیں جس میں عدالتیں جو ہیں وہ زیر دباؤ رہی ہیں. اور اب بھی جنجوا صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سلسلہ کب رکے گا؟ یہ جو 70 سالوں سے سلسلہ چل رہا ہے. دیکھو نا کہ ایک ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں، ان کو ہراساں بھی کیا جاتا ہے، ان کے بہنوئی کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے، ان کے ٹارچر بھی کیا جاتا ہے. تو نیچے والے ججز سے سزائیں بھی زبردستی دلوائی جاتی ہیں. یہ سلسلہ کبھی تھم سکے گا؟ یہ سو موٹو ایکشن لیا ہے اس میں؟ جی کہ یہ تو ہمیشہ ہوتا رہا ہے، اور اب بھی اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سو موٹو چیف جسٹس نے تو جس طریقے سے بھی لیا ہے، اس سے پہلے تمام ہائی کورٹ کے ججز اور سپریم کورٹ کے ججز کو یک زبان ہو کر اس لیٹر کی حمایت میں اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ اب بھی ہمارے ججز میں وہ قوت نہیں ہے کہ وہ ان طاقتوروں کا مقابلہ کر سکیں. بہرحال دیکھیے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کتنی ضرورت کا اور کتنے طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس سو موٹو کے فیصلہ کرنے میں، اور پاکستان کی جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کرانے میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ تو وقت ہی بتائے. سر، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ کہ
जी जी सईद साहब हम सारे जंजुआ साहब की क़यादत में यहाँ आए हैं हाई कोर्ट के उन जजेस को खराज तहसीन पेश करने के लिए यहाँ हम आज सुप्रीम कोर्ट आए हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होता रहा जज जॉब छोड़ के जाते रहे, लेकिन एक साथ यूनिटी के साथ पहली दफ़ा हुआ। आज हमें सुप्रीम कोर्ट में आए हैं और अब हम ये उम्मीद लेके आए हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पास भी ये मौका है कि वो पाकिस्तान में अपनी नेक नामी और अदलिया की नेक नामी को बहाल करें और इस पे सख्त एक्शन लें और उनके ख़िलाफ़ उनके ख़िलाफ़ एक्शन हो, उनको सर्विसेज से निकाला जाए, उनके पास इंक्वायरी हो और उनको भी सज़ाएं दी जाएं। तो हमें उम्मीद है, इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ सुप्रीम कोर्ट आए हैं और हम सलाम पेश करते हैं उन जजेस को और बाकी जजों से भी हमें उम्मीद है कि अब वो खड़े होंगे और ये जजों का खड़े होने का यही तरीका है कि वो इनकी बात ना माने और आज़ादाना फैसले दें। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो किया है ये हिस्ट्री में 75 ईयर्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में बड़ा टर्निंग मोड़ है और हमें इससे पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया जी। मेरे साथ ये सरदार साहब से हमारे साथ रहिएगा, आपको सुप्रीम कोर्ट से जो भी सिचुएशन हुई वो दिखाते जाएंगे। आज KP के पिंडी से और काफ़ी सारी जगह से पूरे पाकिस्तान से वकला बरादरी आई है जो चीफ जस्टिस और अदलिया के साथ खड़ी है और स्टैंड ले रही है। शुक्रिया।